بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، انسان کی سب سے بڑی خطا یہ ہے کہ وہ رب سے پہلے انسان کے سامنے روتا ہے۔ سنجیدہ بنو لیکن تلخ مزاج نہیں، بہادر بنو مگر جلد باز نہیں، حلیم بنو مگر غلامی کی حد تک نہ پہنچو۔ فلسفہ انسان کو بوڑھا بنا دیتا ہے اور شاعری تجدید شباب ہے۔ یہ غلط تصور سمجھ کر گمراہ کرتا ہے۔ ایک غلط عمل پورے انسان کو نیچا دکھاتا ہے اور بالآخر انسان انا کی ساخت کو منہدم کر سکتا ہے۔ کتب بینی کا شوق رکھو، اس سے علمیت اور حوصلے کو ترقی ملے گی۔ اپنے آباء و اجداد کے تصور میں ہی نہ کھوئے رہو، دنیا آگے بڑھ رہی ہے، تم بھی آگے بڑھو۔ کسی کو برا مت کہو، ہر چہرہ کسی کا محبوب ہوتا ہے۔ دین کی اصل حقیقت یہ ہے کہ دروغگوئی اور حرام خوری سے پرہیز کریں اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر سمجھیں۔ بہترین نتائج کی خواہش، معمولی نتائج کی توقع اور بدترین نتائج کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے۔ افراد کی طرح قومیں بھی زندہ رہتی ہیں اور ختم ہو جاتی ہیں، لیکن تہذیب کبھی نہیں مرتی، مگر ہر تہذیب اپنی انتہا پر پہنچ کر ظلم اور زیادتی اختیار کر لیتی ہے۔ کیوں پیتے ہیں لوگ شراب کسی کے غم میں اقبال، جھوٹے یار کی خاطر سچے خدا کو ناراض کرتے ہیں۔ وہ مجھ پہ ہنستے ہیں کہ میں مختلف ہوں اور مجھے ان پہ ہنسی آتی ہے کہ یہ سب ایک ہی جیسے ہیں۔ زندگی کچھ اور شے ہے، علم کچھ اور شے۔ زندگی سوز جگر ہے اور علم سوز دماغ۔ ہر شخص کی طبیعت آسمان سے ملتی ہے اور زبان زمین سے۔ ہر مسئلے کا حل عقل کے پاس نہیں ہوتا، بلکہ کچھ مسائل اور کچھ باتیں دل کے سلجھانے کے لیے ہوتی ہیں۔ دوسروں کے سہارے زندگی بسر کرنا قرآن کی روح سے کافری ہے۔ مشرقی اقوام کو مغربی تہذیب پر تنقید کی ضرورت ہے، نہ کہ اس کی تلقید کی۔ انسان قدرے مختار اور قدرے مجبور ہے، لیکن جب اس ہستی تک پہنچتا ہے جو کاملاً مختار ہے تو زندان جبر سے آزاد ہو جاتا ہے۔ تجربے سے معلوم ہوا کہ لوگ اخلاص اور دیانت کے بہت بڑے دشمن ہیں۔ اگر تیرا دل کوہ آتش فشاں ہے تو پھر کیوں توقع رکھتا ہے کہ وہ پھولوں کو تیرے ہاتھ میں تر و تازہ رہنے دے گا؟ فکر معیشت روح کی قاتل ہے۔ چند لمحوں کا ہوا کرتا ہے خوابوں کا سفر، آنکھ کھلتی ہے تو صدیوں کی تھکن ہوتی ہے۔ حسد وہ دیمک ہے جو اپنے پالنے والے کو ہی اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ بے بسی کو شعور آنے دو، رہنما بھی اسی سے نکلیں گے۔ جب شاعر کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں تو دنیا کی بند ہوتی ہیں، اور جب شاعر کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتی ہیں تو دنیا کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ جب تک قوموں کو خود اپنی اصلاح کا خیال نہیں آتا، قدرت بھی انہیں درست نہیں کرتی۔ زندگی وہ فرحت ہے جس میں خودی کو عمل کے بے شمار موقع ملتے ہیں، اور موت اس کا پہلا امتحان ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ اسے اپنے اعمال کی شیرازہ بندی میں کتنی کامیابی ملی ہے۔ جب زندگی کی سمجھ آنے لگ جائے تو پہلا حق خاموشی کا بنتا ہے۔ مذہبی زندگی 3 ادوار سے گزرتی ہے: اول ایمان،
یہاں انسان ہر بات کو بے دلیل لیتا ہے۔ دوم دور فکر اور سوم معرفت، جس میں حقیقت متعلقہ سے براہ راست رابطہ قائم ہوتا ہے۔ مسکراہٹ وہ ہتھیار ہے جو ہر مصیبت کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ دنیا سے روزہ رکھو، آخرت سے افطار کرو، موت کو عید سمجھو اور لوگوں سے اس طرح بھاگو جس طرح درندوں سے ڈر کر بھاگتے ہو۔ علم روح کو غنی کرتا ہے اور مال جسم کو۔ جس نے علم حاصل نہیں کیا، اس نے روح کو مفلس بنا دیا۔ خاموش انسان پہاڑ کی طرح باروب ہوتا ہے۔ وفا ایک سمندر ہے جو کبھی خشک نہیں ہوتا۔ اعتماد اس پرندے کی مانند ہے جو صبح کاظم میں ہی روشنی کے احساس سے چہچہانے لگتا ہے۔ پرانی شاخ سے پوچھو کہ جینا کتنا مشکل ہے، نئے پتے تو بس اداکاری میں رہتے ہیں۔ نفس اپنے سوا کچھ نہیں دیکھتا، جبکہ روح سارا عالم اپنے اندر دیکھتی ہے۔ خوشی اور آنسو دنیا کی سب سے ناجائز جوڑی ہوتی ہے۔ دونوں کا ایک ساتھ ملنا مشکل ہے، لیکن جب دونوں ساتھ ہوتے ہیں تو وہ پل سب سے زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ اگر تم آدمی بننا چاہتے ہو تو بنی آدم کا احترام کرو۔ مطالعہ اداسی کا بہترین علاج ہے۔ میں نے لوگوں کے بلند کہکوں میں ان کے ٹوٹتے حوصلوں کو محسوس کیا ہے، جریوں میں پوشیدہ آستانوں کو جانا ہے۔ میں نے لوگوں کو اداس آنکھوں سے مسکراتے دیکھا ہے، تب احساس ہوا ہم سب حادثوں کا شکار ہیں، سب پر اپنی اپنی ایک قیامت ہوتی ہے جسے کوئی نہیں جانتا۔ مصیبت کی طرح گمراہی بھی تنہا نہیں آتی۔ عاشق پر موت حرام ہے۔ جب تک اپنے پروں کو پھیلاؤ گے نہیں، اس وقت تک یہ کیسے جان سکتے ہو کہ آپ کتنا دور تک اڑ سکتے ہو۔ زندگی خود کو تلاش کرنے کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ زندگی اپنے آپ کو بنانے اور سنوارنے کا نام ہے۔ کتابیں جوانی میں رہنما، بڑھاپے میں تفریح اور تنہائی میں رفیق ثابت ہوتی ہیں۔ وہ شخص بدبخت ہے اور بہت جلد تباہ ہو جاتا ہے جس میں دو خامیاں ہوں، ایک جو فکر سے محروم ہو اور دوسرا مصیبت کے وقت اللہ سے رجوع نہ کرے۔ صبر، شکر، ذکر اور فکر چاروں بہت بڑا درجہ رکھتے ہیں۔ صبر مشکل کو ٹالتا ہے، ذکر درجات کو بلند کرتا ہے، شکر نعمت کو بڑھاتا ہے اور فکر گناہوں سے روکتا ہے۔ بد نصیب ہے وہ شخص جسے رمضان کا مہینہ ملا اور وہ بخشش نہ کروا سکا۔ لوگ اونچے پہاڑوں سے نہیں، کنکریوں سے پھسلتے ہیں۔ انسان کی بے عزتی اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے؟ جس نے دلی تکلیف دی ہو اسی کو اپنی تکلیف سنائے۔ سجدہ بھی اس وقت قبول ہوتا ہے جب سر کے ساتھ دل بھی جھکے۔